الدين الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. محترم و معزز دینی و اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین کرام، سورۃ الکہف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی وضاحت سے قبل سورۃ الکہف کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے اس کی تلاوت کی، یہ واضح کر دینا ضروری۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بینہ وبین الجمعتین، کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اللہ تعالی آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت جو شخص جمعہ کو کرے تو آنے والے جمعہ تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے اس سورت کے تلاوت کی جمعہ کے دن۔ یہ صرف تلاوت کی بات نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غور و فکر اور سمجھنا اور اس کو یاد کرنا بھی بڑا اہم بتلایا ہے۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف او من آخر سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، پڑھے، غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، ہر نماز میں اس سے پناہ مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا جو سورہ کہف کے شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں پڑھے، یاد کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ تو اس صورت میں بڑی عبرت و نصیحت کی چیزیں ہیں، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں بڑے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اصحاب الکہف کا بھی بیان ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 2 لوگوں کی بھی مثال بیان کی کہ اس میں ایک نیک آدمی تھا، ایک گنہگار تھا، متکبر تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو خضر کا واقعہ درپیش آیا وہ بھی بیان کیا ہے۔ تو بڑی نصیحت کی چیزیں ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں، جو آدمی اس میں غور و فکر کر لے، اس کو سمجھ کے پڑھ لے، وہ در حقیقت اللہ رب العزت اس کی ایسی مدد کرے گا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ جبکہ اس فتنے کے بڑے بڑے لوگ شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی مثال بیان کی اور نیکی کا فائدہ کہ ایک انسان کی نیکی کس طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کی برکت نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اس کے آل اولاد کے بھی ساتھ ہوتی ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ چلے فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما، ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، ضیافت طلب کی کہ ہمیں مہمان بنا لیں، فابوا ان یضیفوهما، تو انہوں نے انکار کیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما، اور دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے، فاقاما، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ خضر بھی ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، فاقاما، خضر نے اس دیوار میں ہاتھ لگا کر اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر اس کو سیدھا کر دیا، اور وہ دیوار بالکل سیدھا ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ اگر آپ چاہتے اس قوم کے لوگ جنہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور ہمارے مقام و مرتبے کو سمجھا نہیں، ہماری مسافرت کا خیال نہیں کیا، اگر آپ چاہتے تو دیوار سیدھا کرنے کا کچھ بدلہ لے لیتے، اجرت مانگ لیتے ان سے۔ آپ نے بلا معاوضہ ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر دیا کہ دیوار گر رہی تھی، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا، کم از کم یہ آپ ان کے ساتھ احسان کا بدلہ مانگ لیتے کہ ان سے اجرت طلب کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموش رہے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کی اور اس دیوار کو میں نے بلا اجرت کیوں سیدھا کیا، یہ احسان بلا معاوضہ کیوں کیا۔ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے، اور ہم مسافر ہیں، ہماری انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ہمارا مقام و مرتبہ بھی نہیں سمجھا، ہمارے شرف و منزلت کا خیال بھی نہیں کیا، ہماری ضرورت کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا، تو کیا بات ہے آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی۔ خضر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہا کہ یہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کی ملکیت شہر کے 2 یتیم بچوں کی ہے،
یہ دیوار اس کے وارث شہر کے 2 یتیم بچے ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کے باپ کا خزانہ دفن ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جبکہ یہ دونوں بچے ان کے باپ بڑے نیک و صالح آدمی تھے، بہت نیک شخص تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کا رب یہ چاہتا تھا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں، ہوش مند ہو جائیں، اپنے ہاتھ سے یہ خزانہ جو ان کے باپ نے دفن کیا ہے تیرے رب کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ خزانہ نکالیں۔ وما فعلته عن امری، جو بھی میں نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ خزانہ جو دیوار کے نیچے دفن ہے یہ ایک نیک آدمی کا خزانہ ہے، اور ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، 2 بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کی نیکی کا کتنا پاس و لحاظ رکھ رہا ہے کہ نیک آدمی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، وہ خضر علیہ السلام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی وراثت اور اس کے اولاد کا جو خزانہ ہے اس کی حفاظت کے لیے 2 نیک آدمی کو مامور کیا۔ اس کی نیکی کی برکت کے لیے اللہ رب العزت دیکھیے کہ 2 آدمیوں کو بھیجتا ہے کہ جو دیوار گر رہی ہے اس کو سیدھا کر دے۔ یہ نیکی کا فائدہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک آدمی کی ذریت اور اس کے آنے والے نسلوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کی نیکی کی برکت اس کے ساتھ ساتھ اس کے اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ اس کی اولاد دنیا اور آخرت میں دیکھتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں اپنے باپ کی نیکی کا وہ فائدہ، وہ برکت آدمی دیکھے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ كان الصحابی الجلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عندما يصلي من الليل وابنه الصغير نائم بجواره ينظر إليه قائلا من أجلك يا بني۔ صحابی جلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، اور ان کے بازو میں، ان کے بغل میں ان کا لڑکا، چھوٹا لڑکا آرام کر رہا ہے، سویا ہوا ہے۔ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے لڑکے تیرے لیے، اے میرے پیارے بچے میں تیرے لیے تہجد پڑھ رہا ہوں، قیام اللیل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور اس کا اثر تیرے اوپر ظاہر کر دے، میری یہ نیکی اس کا اثر میرے ساتھ ساتھ میرے آنے والی ذریت پر ہو، تیرے اوپر ہو، اس کا فائدہ مجھے بھی حاصل ہو، تجھے بھی حاصل ہو۔ من اجلک یا بنی، میری یہ نیکی ہے لڑکے تیرے لیے ہے۔ اور وَيَتْلُو وَهُوَ يَبْكِي قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ سورہ کہف کی اسی آیت کی تلاوت کرتے روتے روتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ نیکی، اس کا فائدہ آنے والی نسل، آنے والی ذریت تک یہ وسیع ہو جاتا ہے کہ ایک شخص وہ نیک ہے، اس کی نیکی کی فائدہ اس کے آنے والی نسل کو بھی ملے گا، اس کی برکت اس کے آنے والے نسل کو بھی نظر آئے گی، دکھے گی، اور وہی جو شخص گنہگار ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کے آنے والی نسل کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اس کے آنے والے نسل کو بھی اس کے گناہوں کا، اس کی معصیت کا طعنہ ملے گا، لعنت ملامت اسے کیا جائے گا۔ نیکی کا یہ فائدہ ہے، اور اس کا اثر نہ صرف ایک شخص پر بلکہ پورے معاشرے پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجه ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق وان للسیئۃ سوادا فی الوجه وظلمة فی القلب ووهنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضة فی قلوب الخلق، کہ نیکی اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے کیا اثرات ہیں۔ آدمی جو شخص نیکی کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، اس کا چہرہ بارونق ہوگا، اس کا دل منور ہوگا، اس کے دل میں نور ہوگا، نیکی کی محبت اور گناہوں سے نفرت ہوگی اس کو، اور اس کا چہرہ بارونق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رونق نازل کر دے گا، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ وسعۃ فی الرزق، رزق میں اس کو برکت دے گا، تھوڑی کمائی ہے لیکن بڑی برکت ہے، بڑی کشادگی ہے، بڑی آسانی ہے، بڑی خوشحالی ہے۔ وقوة فی البدن، ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت سے بھی مالا مال کرے گا۔ وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق، ہزاروں میل، سینکڑوں میل دور علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہے، دین کی خدمت میں لگے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے ہیں،
لوگوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دلوں میں اہل ایمان کے ان کی محبت ہے۔ وہ محبتاً فی قلوب الخلق، یہ محبت نیکی کی وجہ سے ہے، یہ اثر جو محبت کا ہے یہ نیکی کی وجہ سے ہے۔ جو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، محدثین اعظام کی محبت ہے، اولیاء کرام کی محبت ہے، اور علماء کرام کی جو محبت ہے، یہ کس لیے ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی نیکی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ یہ نیکی کے اثرات ہیں کہ چہرہ بارونق ہوگا، دل میں نور ہوگا، رزق میں برکت و کشادگی ہوگی، بدن میں قوت و طاقت ہوگی، بیماریوں کا حملہ نہیں ہوگا، لوگوں کے دلوں میں محبت ہوگی، عوام میں مقبولیت ہوگی۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ۔ اسی طرح برائی، دوسری طرف برائی کے 5 نقصانات ہیں، جس طرح نیکی کے 5 فائدے، گناہ کے 5 نقصانات۔ کہ چہرے پر پھٹکار برسے گی، چہرہ بے رونق ہوگا، سیاہ ہوگا، بڑا حسین و جمیل آدمی ہے لیکن چہرہ مرجھایا ہوا ہے، چہرے پر کوئی رونق، کوئی خوبصورتی، سرخی نہیں ہے، اس کی سرخی، اس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل کالا پڑ چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اچھی بات کا، بری بات کا، دل سیاہ پڑ چکا ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم لاغر ہو چکا ہے، بظاہر بہت لحیم و شحیم ہے، بڑا بھاری بھرکم ہے، لیکن اندر سے بالکل کمزور ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں تنگی ہے، رزق میں کوئی برکت نہیں ہے، بڑی کمائی ہے لیکن کوئی خوشحالی اور کشادگی نہیں ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور ایک زمانے تک اس کو لوگ لعنت ملامت کر رہے ہیں، فرعون کو، قارون کو، اسی طرح ابی بن خلف کو، حامان کو، اور گنہگار لوگوں کو، ابو جہل ابو لہب کو، آج تک اور قیامت تک لوگ لعنت ملامت کریں گے۔ گناہوں کے اثرات کتنے وسیع ہیں، کتنے زمانے تک، کتنی آنے والی نسلیں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں کہ آدمی کا چہرہ بے رونق ہوگا، اس کے دل کالے پڑ جائیں گے، دل سیاہ ہو جائیں گے، دل مردہ ہو جائیں گے، رزق میں کوئی کشادگی نہیں ہوگی، رزق میں کوئی برکت نہیں ہوگی، جو آیا جو سب کے سب تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، کہاں سے آیا اور کن راستوں سے ضائع و برباد ہو گیا پتہ نہیں چلے گا، اور بدن کمزور ہوگا، لاغر ہوگا، بیماریوں کا حملہ ہوگا، بیماریوں کا مجموعہ ہوگا۔ یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوگی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روم و فارس کے لوگوں کی جسمانی قوت پر ذرا غور کرو کہ روم و فارس یہ کتنی بڑی طاقت تھی، یہ کتنا بڑا امپائر تھا۔ روم و فارس سب ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ ان کی جسمانی قوت پر ذرا غور کرو، یہ کتنے قوی و مضبوط عظیم الجثہ لوگ تھے، بڑے بھاری بھرکم لوگ، لیکن عین دفاع کے موقع پر میدان جنگ میں اہل ایمان کے مقابلے میں ان کی طاقتوں نے ان کو دھوکہ دیا، ان کی طاقتیں کام نہ آئیں، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اہل ایمان کے مقابلے میں ٹک نہ سکے۔ اہل ایمان ایمانی قوت، جسمانی قوت، قلبی قوت کے ساتھ جمے رہے، اللہ کی مدد کے ساتھ ثابت قدم رہے اور دشمنوں کو شکست فاش دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ نیکیوں کے کتنے وسیع ترین اثرات ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ نیکیوں کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، دشمنوں کو مقابلے میں جم گئے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ تو یہ ثابت قدمی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، یہ نیکیوں کی برکت ہے۔ یہ صرف اور صرف معاشرے پر نہیں بلکہ معاشرے کے پورے معاشرے کو، پورے فرد و پورے گھرانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ گناہ کے بڑے بھیانک، بڑے ہلاکت خیز انجام ہیں، معاشرے پر اس کے بدترین اثرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے بدترین اثرات بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے مہاجرین صحابہ کرام کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں، 5 برائیاں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ضرور رسوا ہو گئے اور اللہ کے گناہ میں گرفتار ہو گئے، اللہ کی سزا میں گرفتار ہو گئے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان گناہوں سے دوچار ہو۔ کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، کہ جب کسی قوم میں کھلم کھلا علل اعلان برائی ہوتی ہے، بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، زناکاری و بدکاری عام ہو جاتی ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی خفیہ کام نہیں، علل اعلان ہو رہا ہے، برائی کا کام علل اعلان ہو رہا ہے، کوئی حجاب نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں،
الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع. آپ دیکھیے کہ برائی جس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، ہلاکت خیز امراض پھیل رہے ہیں. التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جس کا نام و نشان بھی کبھی نہیں تھا، جو ہمارے باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. ایسی ایسی بیماری پھیلی جو ہمارے اسلاف نے کبھی دیکھی نہیں. ایسی ایسی وبائیں آئیں گی، بستیاں ہلاک ہو جائیں گی. کھلم کھلا بے حیائی اور برائی کا یہ نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. ناپ تول میں کمی، کاروبار میں دھوکہ دھڑی، خیانت. آپ دیکھیے کہ کتنی قومیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں. الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ہوگی، خشک سالی ہوگی، پیداوار میں کمی ہوگی، معاشی بدحالی ہوگی. مؤون الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ، معاشی بدحالی، اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، آمدنی بہت کم ہوگی، کمائی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، خرچ بہت زیادہ ہے، مہنگائی کی مار ہے، مہنگائی کی مار ہے. وشدۃ المؤونہ، مہنگائی، سامان کی مہنگائی، چیزوں کی مہنگائی. وجور السلطان علیہم، ظالم و جابر حکمراں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیسے گناہ کی وجہ سے ظالم جابر حکمراں مسلط کر دے گا؟ کیسے آدمی مہنگائی کی مار برداشت کرے گا؟ کیسے قحط سالی، خشک سالی، معاشی بدحالی برداشت کرے گا؟ گناہوں کی وجہ سے پورا معاشرہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نکالنا روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دے گا. اب مال کی زکوٰۃ مکمل طور پر نکلتی نہیں ہے، اس کے باوجود بارش کیسے ہو رہی ہے؟ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر جانور اور چوپائے نہ ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی، بارش ہی نہ ہوتی. جانور اور چوپائے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر رہا ہے، ان کے لیے بارش جو نازل کر رہا ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جانور اور چوپائے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں روزی مل رہی ہے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ دشمنوں کے پاس چلی جائیں گی. ہماری طاقت، ہماری دولت، ہماری قوت، ہماری حکومت دشمنوں کو مل جائے گی. کل ہماری حکومت تھی، ہمارا بول بالا تھا، ہماری حکومت ختم ہو گئی، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری سلطنت چلی گئی اور ہم ذلت و رسوا ہو رہے ہیں. کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ یہ ذلت و رسوائی کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد و پیمان کیا اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اور جب تک ان میں جو علماء کرام ہیں، حکام ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہیں کریں گے، تو آپس میں خانہ جنگی کے شکار رہیں گے، آپس میں کٹیں گے، لڑیں گے، مریں گے. یہ خانہ جنگی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو درکنار کر دیا، قرآن و حدیث سے کنارہ کش ہو گئے، اور اب اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہے. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، فتنوں کا شکار ہیں، اور اسی طرح وہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہیں. تو یہ گناہ کے اثرات ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وضاحت کے ساتھ ایک ایک برائی اور ایک ایک برائی کا کتنا بھیانک انجام اور کتنی عظیم سزا اللہ رب العزت نے دنیا میں آخرت میں جو سزا ہے، آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے، یہ دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی مصیبت، اس کا وبال اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ رہے ہیں. آج علم ختم ہو رہا ہے، علم سے دل کی دنیا آباد رہتی ہے، لوگوں کے اندر قرآن و حدیث سیکھنے کا کوئی جذبہ جو نہیں پایا جاتا. یہ فقدان علم دین سے، یہ محبت کی کمی یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ علم سے تو دل کی دنیا آباد رہتی ہے. یہاں ایک نور اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے، اور جہالت اس سے، گناہ سے یہ روشنی گل ہو جاتی ہے، گناہ اس روشنی کو گل کر دیتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد وکیع سے کہتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی.
کہ میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ میری یادداشت بڑی کمزور ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، تو انہوں نے مجھے کیا نصیحت کی؟ اتنے بڑے امام شافعی، ان کے استاد ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ گناہ کے کام، معصیت کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، مجھے خبر دیا کہ علم یہ نور ہے اللہ کا، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں ملتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا کلام بھی جمع ہو جائے، گانے بھی جمع ہو جائیں، گالیاں بھی جمع ہو جائیں، لوگوں سے دشمنی اور حسد بھی جمع ہو جائے اور اللہ کا نور بھی جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں امام شافعی گئے، حفظ حدیث کا جو وہاں انہوں نے قرات حدیث کا مظاہرہ کیا، حدیث پڑھ کر سنائی، امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی کے حافظے سے اتنا متاثر ہوئے، ان کے ذہانت و فطانت سے اتنا متاثر ہوئے، ان کے کمال علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہا کہ امام شافعی سے میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک نور روشن کر دیا ہے، ایک شمع جلا دی ہے، گناہ اور معصیت کی تاریکی سے اسے گل مت کر دینا، کہ یہ جو نور ہے علم کا، گناہ اور معصیت اور نافرمانی سے یہ نور بجھ جائے گا، یہ شمع بجھ جائے گی۔ تو ہم جو علم سے محروم ہیں گناہوں کی وجہ سے، علم سے جو ہم محروم ہیں یہ محرومی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، گناہ اور برائی یہ چھپی نہیں رہتی، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کے کام کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورت دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک آدمی تھوڑا سا صدقہ دینے میں شرم محسوس کر رہا تھا کہ دیں کہ نہ دیں، بہت تھوڑا سا صدقہ ہے۔ دوسرا آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا تھا لیکن اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی پشیمانی اور شرمندگی نہیں۔ اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوڑا سا صدقہ، معمولی صدقہ دینے میں شرم محسوس نہیں کرو، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو، جہاں تک ہو سکے نیکی کرو، اگرچہ کھجور کی ایک گٹھلی صدقہ میں دو، کھجور کی ایک گٹھلی صدقہ میں دینے کی طاقت ہے وہی دو، کھجور ہی نہیں دے سکتے، کھجور کی گٹھلی سے بچو، کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں نکالو، آگ سے بچو، عذاب جہنم سے بچو۔ مطلب یہ نہیں کہ کھجور کی گٹھلی، مطلب یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کی نظر میں حقیر نہیں ہے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں کرے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ بڑے بڑے گناہ جو آدمی کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ نہیں رہتے جب آدمی توبہ و استغفار کرتا رہے، روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرتا رہے تو وہ پھر گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، لیکن آدمی چھوٹا گناہ کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، برابر کرتا جاتا ہے، پھر وہ صغیرہ گناہ نہیں رہتا، پھر وہ پہاڑ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کا پہاڑ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور جبکہ صغیرہ گناہ تو وہ کرتے کرتے گناہوں کا پہاڑ ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص، اگرچہ لوگ عمدہ سواریوں، عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شان و شوکت سے چلیں، عمدہ سواریوں اور عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر عمدہ لباس پہن کر شان و شوکت سے چلیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے جو ذلت و رسوائی مسلط ہو چکی ہے، جو ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے، وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آج دیکھیے کہ اس قدر گناہوں کے بعد، اس قدر ذلت و رسوائی کے بعد لوگ کس قدر شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس قدر شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ شان و شوکت جو دکھلا رہے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ شان و شوکت صرف دکھاوے کی ہے۔ جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، جو ہم پر مسلط ہو چکی ہے، اس شان و شوکت، جھوٹی شان و شوکت سے یہ ذلت و رسوائی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ذلت و رسوائی اس شان و شوکت دکھلانے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جو ذلت و رسوائی آج ہمارے اوپر مقدر ہے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہوں کے جو آخرت میں انجام ہوں گے، آخرت میں جو اثرات ہوں گے وہ تو ہوں گے، دنیا میں اس قدر بھیانک اثرات ہیں، آخرت میں اللہ رب العزت کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور گنہگار، فاسق و فاجر، بدکار یہ اللہ کی جہنم میں ہوں گے، یہ اللہ کی جانب سے جو عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا اس میں ہوں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گناہ اور ہماری برائی، اس کا نقصان ہمیں دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا سب سے بڑا نقصان
हमारे साथ दुनिया में भी होगा, हमारे आने वाली नस्लों पर भी इसका बड़ा भयानक खामियाजा और इसकी बड़ी भयानक मुसीबत और वबाल नाजिल होगा इसकी वजह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी की तौफीक दे और हमारी नेकी हमारे साथ साथ हमारे आने वाली नस्लों के लिए वसी कर दे और हमें गुनाहों से बचा ले और हमारे गुनाहों से हमारे आने वाली नस्लों को बचा ले। जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। जब हमारा खात्मा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करो आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्कि व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़ ज़िल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।